الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتة جاہلیہ. صلوات علی محمد صلی اللہ. سامعین محترم، آپ کے سامنے سید الرسل کی جس مشہور حدیث کو موضوع قرار دیا گیا ہے، یہ وہ حدیث جسے فقط شیعہ علماء نے نقل نہیں کیا، بلکہ علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں رسول اللہ کی فرمودات اور تعلیمات میں اس کو بیان کیا کہ رسول اللہ اپنی لسان وحی سے امت کو یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں: من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتة جاہلیہ. جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام حجت خدا کی معرفت سے جاہل ہوگی، نبی فرماتے ہیں وہ مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں جاہلیت اور کفر کی موت مرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. نبی نے کیوں فرمایا؟ چونکہ زمانہ جاہلیت اور کفر وہ زمانہ تھا جہاں پر لوگ اپنے اماموں اور پیشواؤں کے پیچھے نہیں چلتے تھے، یا لوگ جو تھے وہ سردار اس زمانے میں اور جو لوگوں نے جو رسم و رواج بنا رکھے تھے اس کی وہ پیروی کرتے تھے. لہٰذا اگر وہ چاہتے اپنے زمانے میں نبی حجت خدا ہادی برحق کون ہے تلاش کرنا چاہتے تو یقیناً کرتے، اس لیے کہ اسلام سے پہلے کتنے ایسے لوگ تھے جو دین ابراہیمی پہ باقی تھے. جیسے حضرت ابو طالب تھے، وہ دین ابراہیمی پر مواحد تھے. رسول اللہ کے آباء و اجداد دین ابراہیمی پہ باقی تھے. بی بی خدیجہ طاہرہ دین ابراہیمی پر تھی. تو لہٰذا اللہ کے رسول نے بتایا جو شخص اپنے زمانے کے امام، ہر امام بھی نہیں، یعنی جو امام حق ہے، کیونکہ نبی اعلان کر رہے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا، گویا نبی بتا رہے ہیں میری دعوت اسلام کے بعد
جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ میں ذرا مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی یہ تو فرما دے جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، کیا نبی نے یہ نہ بتایا وہ امام کون ہوں گے؟ نبی صرف یہ بتا رہے ہیں کہ جو اپنے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا جاہلیت کی موت مرا، کیا نبی نے یہ نہ بتایا؟ تو پھر تو فریضہ رسالت نامکمل رہتا ہے۔ علماء اہل سنت کے عالم دین اپنی کتاب فرائض السبتین کی دوسری جلد میں روایت نقل کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اصحاب رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، پوچھا اللہ کے رسول نے اپنی زبان وحی سے فرمایا اِنَّ خُلَفَائی وَأَوْصِيَائی بَعْدَ اثنا عشر، او میرے اصحاب او مسلمانوں سن لو مجھ مصطفیٰ کی زبان سے میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہیں۔ رسول کے اصحاب بھی بیٹھے ہیں، رسول کے رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں، کلمہ گو بھی بیٹھے ہیں، اور نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میرے 12 خلیفہ ہیں۔ رسول نے فرمایا اولہم اخی وآخرہم ولدی، او میرے اصحاب او دنیا والوں او مسلمانوں قیامت تک پریشان نہ ہونا، میں سلسلہ امامت کا سلسلہ بھی بتائے جا رہا ہوں۔ میرے بعد 12 خلیفہ حق وہ ہوں گے جن میں میرا پہلا میرا بھائی ہوگا، جن میں آخری میرا بیٹا ہوگا۔ اب اصحاب پریشان بیٹھے ہیں، مسلمان پریشان بیٹھے ہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کو اس مشکل سے باہر نکالنے کے لیے سوال کر لیا، یا رسول اللہ من اخوک ومن ولدک، یا رسول اللہ جو آپ کے بعد 12 جانشین ہیں، جس میں پہلا آپ کا بھائی ہے، جس میں آخری آپ کا بیٹا ہے، ذرا بتا تو دیں، تعارف کرا تو دیں، وہ آپ کا بھائی کون ہے، وہ آپ کا بیٹا کون ہے؟ اب نبی خاموش رہ گئے۔ کیا نبی خاموش رہے؟ نبی سے سوال کیا جائے اور نبی جواب نہ دیں؟ سید الرسل نے لسان وحی سے فرمایا اخی علی ابن ابی طالب، سلسلہ امامت کا جو پہلا خلیفہ ہے میرے بعد وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے، وولدی المہدی، اور جو اس سلسلہ امامت کی آخری کڑی ہے وہ میرا فرزند امام مہدی ہے۔ اب رسول اللہ نے کیا بتایا؟ کس مشکل سے امت کو باہر نکالا؟ روایت علماء اہل سنت کی کتاب ہے، روایت نقل حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، اور روایت کا راوی عبداللہ ابن عباس ہے۔ گویا نبی نے بتا دیا میرے بعد اگر امت میرے بعد خلفاء پہ جھگڑا کرے تو میں نام بھی بتا رہا ہوں، عدد بھی بتا رہا ہوں، جس سلسلہ امامت میں پہلا علی ہو آخری مہدی ہو انہی پر ایمان رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے، انہی پہ ایمان رکھنا۔ لہذا 12ویں لال ولایت امام محمد مہدی علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، امام کی امامت پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہ امام ہیں کہ جن کا نام بھی رسول بتا کر گئے ہیں، بتایا اسمہ بے اسمی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میرے فرزند کا نام بھی محمد رکھا جائے، اور میری کنیت ابو القاسم ہے تو میری ہم کنیت ابو القاسم ہوگا۔ تو امام علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم، ابو صالح، تو لہذا اور امام کا جو نام ہے، جو القابات ہیں، مہدی، بعض لوگ تلفظ کرتے ہیں
بلاتے ہیں بچوں کو، جوانوں کو مہدی بلاتے ہیں، بعض لوگ بعض علاقوں میں مہندی بلا دیتے ہیں، تو صحیح لفظ جو ہے وہ مہدی ہے۔ مہدی یعنی جس ذات کی، جس ہستی کی اللہ نے ہدایت کی، وہ کسی دروازے پہ ہدایت کے لیے نہیں جاتا، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، دنیا والے اس کے دروازے پہ ہدایت کے لیے آتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں امام مہدی علیہ السلام۔ امام کی ذات پہ مل کے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی۔ تو امام مہدی علیہ السلام یہ وہ نبی نے اپنی زبان مبارک سے نام بھی بتایا اور آپ کی خلافت کا اعلان بھی کر دیا۔ امام علیہ السلام 15 شعبان کی صبح 255 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ادھر سے صبح صادق کا طلوع ہوا، ادھر سے نور امامت کا طلوع ہوا۔ بی بی نرجس خاتون فرماتی ہیں جب میرے لال نے اس دنیا میں قدم رکھا، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت میرے اور آپ کے وقت کے امام نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آپ حالت سجدہ میں چلے، اور امام کے جسم مبارک سے اتنا نور نکلا جس سے پورا عالم نورانی ہو گیا۔ جیسے نبی کی ولادت کے بعد اتنا نور کائنات میں پھیلا تھا، بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھا تھا اپنے فرزند کے وجود کے نور کے صدقے میں۔ امام مہدی علیہ السلام کے وجود سے بھی اس قدر نور نکلا، آپ سجدے میں چلے گئے، سجدے میں اقرار کیا اشہد واللہ الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، نبی کی نبوت کی گواہی دی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی امامت کی گواہی دی۔ گویا امام نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بتا دیا دنیا والوں ہم اللہ کی طرف بلانے والے بن کر آئے ہیں، اللہ بن کر نہیں، ہم اللہ کی طرف بلانے والے بن کر آئے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ لہذا امام نے سجدہ کر کے بتایا۔ بی بی نرجس خاتون نے اپنے ہاتھوں پہ وقت کے امام کو، وارث دین ہمارے وقت کے امام کو اٹھایا اور لے کر آئیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں۔ امام نے جب اپنے ہاتھوں پہ اپنے وارث کو اٹھایا تو میرے اور آپ کے وقت کے امام نے کیا کیا؟ مسکرا کے سب سے پہلے وہ کام کیا جو آپ کے جد علی نے کام کیا۔ علی نے بھی نبی کے ہاتھ پہ مسکرا کے نبی کو سلام کیا تھا، میرے اور آپ کے وقت کے امام نے اپنے بابا کے چہرے پہ دیکھ کے مسکرا کے اپنے بابا کو سلام کیا، اور امام نے جواب دیا۔ مولا علی نے بھی سلام کیا تو نبی نے جواب دیا۔ ادھر سے وارث کعبہ امام زمان علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح مولا علی وارث کعبہ ہیں ویسے امام زمانہ بھی وارث کعبہ ہیں۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کعبہ میں ہوئی، نبی نے کعبہ سے باہر ہاتھوں پہ اٹھایا، اور امام زمان علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہوئی۔ لیکن جب آپ ظہور فرمائیں گے، جب آپ کو حکم خدا ہوگا کہ اے مہدی برحق اب ظہور کریں، تو آپ آئیں گے کعبہ کے پاس اور کعبہ کی دیوار سے اپنی کمر کو لگا کے ہاتھ کو آگے کر کے کہیں گے البیعۃ للہ، جس نے اللہ کے لیے بیعت کرنی ہے آ جائے میرے ہاتھ میں بیعت کریں۔ پر علم آپ کے پاس ہوگا جو لہرا رہا ہوگا،
جس کے اوپر بھی تحریر ہوگا البیعۃ للہ. اور اس ندا کے بعد حضرت جبرائیل امین آ کر سب سے پہلے امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ آ کر بیعت کریں گے. پھر اس کے بعد اصحاب کہف ایک سلسلہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا. تو لہذا امام زمان علیہ السلام بھی وارث کعبہ ہے. آپ نے بھی کعبہ کے پاس آ کر لوگوں کو دعوت حق دینی ہے. جس نے اللہ کے لیے بیعت کرنی ہے آؤ حجت خدا کا ہاتھ حاضر ہے. ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. لہذا امام مہدی علیہ السلام نے سلام کیا اپنے بابا کو. اب امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا کیا؟ روایت کہتی ہے وضع لسانہ فیہ. امام نے اپنی لسان مبارک، اپنی زبان مبارک کو اپنی فرزند ہمارے وقت کے امام حجت خدا کے منہ میں دے دی. اور امام وہ لعاب دہن چوس رہے ہیں. یہ زبان آج امام حسن عسکری نے دی تو یہ فقط آپ نے نہ دی بلکہ یہ سنت نبوی ٹھہری. تاریخ بتاتی ہے، روایت میں ہے، جب جناب فاطمہ بنت اسد مولا علی کو لے کر کعبہ سے باہر آئیں، آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ من یروی ہے، اے اللہ کے رسول، اے مصطفیٰ. اس وقت رسول اللہ کا خطاب آپ کو نہیں کیا جاتا تھا. اے مصطفیٰ، اے محمد، اس بچے کو گھٹی کون دے گا؟ تو اس وقت سید رسول نے فرمایا انا اروی ہے، اور مادر گرامی اس کو گھٹی میں دوں گا. نبی نے کیا کیا؟ علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اپنی زبان منہ میں دے دی، اور امام علی زبان چوس رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں. گویا نبی نے بتا دیا. اور دنیا والوں یاد رکھو، شریف جب کسی کو زبان دیتا ہے تو لیتا نہیں ہے. آج مصطفیٰ نے اللہ کے گھر میں علی کو اپنی زبان دے دی. اللہ اکبر. یا علی اللہم صلی علی. آج مولا علی کو زبان دیتی. اب نبی نے زبان دی مولا علی کو، نبی نے زبان دی جناب سیدہ کو، نبی نے زبان دی امام حسن اور امام حسین کو. پھر یہ زبان کا سلسلہ چلتا ہوا، نبی کا علم منتقل ہوا امامت میں، امامت سے وہ علم نبوت و امامت منتقل ہوتے ہوئے پہنچا امام حسن عسکری تک. امام حسن عسکری نے اپنی زبان مبارک دی امام مہدی علیہ السلام کو. علم نبوت و امامت کے وارث بنے حجت خدا امام مہدی علیہ السلام. گویا آپ نے اس لعاب اس گھٹی میں علم نبوت اور امامت کو میراث پایا. یہ ہمارے وقت کے امام، یہ اس قدر بعظمت و شرافت. حالات گزرتے رہے لیکن امام علیہ السلام کی اس ولادت کو مخفی رکھا گیا، پوشیدہ رکھا گیا حکمت اور مصلحت کے تحت. لیکن اب کچھ لوگوں سے خبر پہنچی ہے حاکم وقت کو کہ فرزند عسکری کا وجود جو ہے وہ دنیا میں آ چکا ہے. اب دشمن چاہتا ہے نسل رسول کو ختم کرے. کیا کیا؟ انہوں نے اہتمام کیا کہ فرزند عسکری کو دربار میں طلب کیا جائے. دشمنوں نے ایک سازش رچائی. انہوں نے اپنے کچھ سپاہیوں کو بھیجا امام حسن عسکری کے دروازے پہ. امام علیہ السلام نے اپنے ایک با اعتماد مخلص مومن کو معین کیا کہ دیکھو یہ وارث دین، نسل رسول کا ہادی برحق، جاؤ ان کے ساتھ جانا، ان سے علیحدہ نہیں ہونا.
ان کو لے جاؤ۔ روایت کہتی ہے یہ جو دربار سے فوج آئی ہوئی ہے وہ سمجھ رہی کہ ہم کامیاب ہو کے جا رہے ہیں، ادھر سے امام کا مخلص چاہنے والا ایک سواری پہ حجت خدا کو بٹھا کر حاکم وقت کے دربار میں لے کے جا رہا ہے۔ روایت کہتی ہے وہ وقت وہ تھا جو غروب کا وقت تھا، سورج ڈھل رہا ہے، سامرہ کے بازاروں اور گھروں میں اندھیرا چھا چکا ہے، سورج غائب ہو رہا ہے، اندھیرا چھا، پرانا زمانہ ہے، لائٹ ہوتی نہیں تھی، بازار بند ہو چکے ہیں، لوگ گھروں کو جا چکے ہیں، دکانیں بند ہو چکی ہیں، لیکن جیسے ہی حجت خدا سواری پہ سوار ہو کر سامرہ کے بازاروں سے گزرنے لگے، امام کے وجود سے اس قدر نور نکلا، وہ اس نور نے بازار کو بھی روشن کر دیا، لوگوں کے گھروں کو بھی روشن کر دیا، مرد اور بچے گھروں سے نکل کر بازاروں میں آنے لگے، عورتیں گھروں سے اپنی چھتوں پہ چڑھ کر دیکھنے لگے یہ سورج کہیں دوبارہ تو طلوع نہیں ہو گیا۔ لیکن جب آ کر دیکھا آفتاب امامت، 14ویں کا چاند روشن ہے، حجت خدا فرزند امام حسن عسکری جس کے چہرے سے یہ نور روشن ہے۔ اب گویا امام چاہتے تھے دنیا والوں کو اطلاع ہو جائے کہ نسل رسول سے دین کا وارث اس دنیا میں آ چکا ہے، اب لوگ جان چکے، اعلان ہو گیا، امام مہدی علیہ السلام کی سواری آگے بڑھ رہی ہے۔ ادھر سے دربار میں ایک پلان کیا گیا، ایک سازش کی گئی کہ فرزند عسکری جیسے آئیں، یہ جو تیز تلواریں کی ہیں ان تلواروں سے حجت خدا فرزند امام حسن عسکری کا سر تن سے جدا کر دینا ہے۔ اب دشمن اپنی سازش میں ہے، تلواروں کو تیز کر کے نیام میں ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا قدم دربار میں رکھا، اس ملعون حاکم نے کیسا استقبال کیا، کہتا ہے جلادوں کو حکم دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ فرزند عسکری کا سر قلم کرو۔ جلادوں نے آگے بڑھ کر تلواروں کو نیاموں سے کھینچنا چاہا، یہ جتنا بھی جلاد زور لگاتے ہیں نہ نیام تلوار چھوڑتی ہے نہ تلوار نیام چھوڑتے ہیں۔ یہ معجزہ دیکھ کر دنیا حیران ہو گئی، ایک نیام کو کھینچتا ہے، دوسرا تلوار کو کھینچتا ہے، تلوار نیام سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، اور کہتے ہیں یہ آل محمد کے گھر کا جادو ہے، حق کو نہیں مان رہے۔ وہی جو نبی معجزات دکھاتے تھے تو کیا کہتے تھے، یہ جادوگر ہے، آج فرزند رسول کی عظمت کے سامنے تلواریں نیام نہیں چھوڑ رہی تو کہتے ہیں یہ جادو ہے۔ اب دشمن نے یہ سازش ان کی ناکام ہوئی، امام کی عظمت اب پورے دربار میں بھی پھیل گئی۔ پہلے امام کے چہرے کا نور سے سامرہ کا روشن ہوا، دنیا والوں کو خبر ہو گئی کہ وارث دین اس دنیا میں آ چکے ہیں، یہ امت یہ قوم بے وارث نہیں ہے۔ اب دربار میں بھی خبر پھیل گئی کہ حجت خدا وارث دین اس دنیا میں آ چکے ہیں اور وہ اس دربار میں ہیں۔ اب انہوں نے اپنی سازش کے تحت کہا کہ فرزند عسکری کو اس زندان میں ڈالا جائے جہاں پر بھوکے شیر ہیں، شیروں کو بھوکا رکھا گیا، اس زندان میں ڈالا جائے۔ اب دربار کے لوگ وہ مشاہدہ کر رہے ہیں، زندان جو سامنے سے جس میں شیر بندے ہیں، جو حاکم وقت وقتاً فوقتاً اپنے ظلم کا تماشا کرنے کے لیے مظلوم لوگوں کو شیروں کے سامنے ڈال دیتے تھے، تو آج فرزند امام حسن عسکری کو بھی لوگوں کے سامنے اس زندان میں ڈالنے لگے۔ جو ساتھ مومن تھا وہ گھبرا گیا، کہتا ہے حجت خدا
اے فرزند رسول آپ ادھر جا رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں گھبرا نہیں، مارنے والوں کے نسبت میرا ایمان اس اللہ پر ہے جو بچانے والا مارنے والوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں اور میرا اللہ وہ ہے جو ان کی سازشوں سے مجھے بچائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے اس زندان میں امام کو ڈالا، امام جیسے زندان میں آئے، وہاں پر جو بھوکے شیر تھے اب ان پر امام کے آنے سے ایک رعب طاری ہوا، ایک ان کے اندر خوف طاری ہو گیا، لہذا وہیں کے وہیں ٹھہرے رہے۔ دو جوان شیر ہیں، ایک بوڑھا شیر۔ یہ ظالم نے ان تین درندوں کو آل محمد کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ دشمن کی یہ سازش کہ ان تین درندوں کو آل محمد کی نسل سے خاتمہ کیا جائے، لیکن دنیا جانتی نہیں ہے، ہم جتنا بھی زور لگا لیں آل محمد کا نام بھی باقی ہے اور آل محمد کی شان بھی باقی ہے۔ لہذا وہ تین درندے، وہ شیر، ایک بوڑھا، دو جوان۔ بوڑھا شیر قریب آ کر کھانے کی بجائے، دربار والے دیکھ رہے ہیں، وہ ایک شیر آگے بڑھا، وہ اپنے اعتبار سے خوش ہو رہے ہیں، شیر بڑھ رہا ہے، بھوکا ہے، بوڑھا ہے، بڑھ رہا ہے، ابھی جا کر حملہ کرے گا، فرزند عسکری کو ایک ہی حملے میں ہلاک کر دے گا۔ لیکن کیا عجیب منظر دیکھا، وہ شیر ہونٹوں سے حرکت کر کے سر جھکائے کھڑا ہے۔ امام علیہ السلام نے جب اس کے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھا، اب امام جانتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے جب اس کے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس کے حق میں دعا کی۔ جیسے ہی دعا کی، اب نہ شیروں کی حرکت کو کوئی سمجھا، نہ امام کی آواز کو کوئی سمجھا، بس دنیا والوں نے دیکھا شیر سر جھکائے التماس کر رہا ہے، حجت خدا ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں، یا دیکھنے والوں نے دیکھا اسی لمحے میں جو بوڑھا شیر تھا وہ جوان بن گیا، جو جوان تھے وہ بوڑھے بن گئے۔ اب دنیا پھر حیران کھڑی ہے، پھر پریشان کھڑی ہے۔ امام نے یہ دعا کر کے اللہ کی بارگاہ میں التماس کی، اللہ نے اپنی قدرت سے جوانوں کو بوڑھا کر دیا اور بوڑھے کو جوان کر دیا۔ امام کی امامت پر پروردگار نے ایک دلیل قائم کر دی، دیکھو یہ امام حق ہیں، ان کے مقابلے میں نہ آنا، یہ ائمہ حق ہیں۔ اب پوچھا گیا مولا یہ آخر ماجرا کیا ہے کہ بوڑھے کو جوان کر دیا، جوانوں کو بوڑھا کر دیا؟ امام فرماتے ہیں جو بوڑھا شیر تھا وہ آ کے کہتا ہے اے حجت خدا میں بوڑھا اور ضعیف ہو چکا ہوں، یہ جوان ہے، میرا حصہ جو بھی آتا ہے یہ ایک حملے میں میرا حق بھی کھا جاتے ہیں۔ امام کو جب میں نے شکایت کی تو آپ نے اس بات کو پسند نہ کیا، امام نے دعا کی، وہ جو وہ جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے، تو امام کی دعا سے میں جوان ہو گیا۔ ہمیں اس نے یہ بھی پیغام دے دیا، جہاں امام مہدی کی عظمت نمایاں ہوئی وہاں پر یہ بھی میسج دے دیا، امام اس کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی حیوان کا حق کھا جائے۔ جو امام حیوان کو حیوان کے حق کھانے پہ راضی نہیں ہے، وہ امام بھلا مومن کے حق کھانے پہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ آج کتنے مومنین کے حق کھا رہے ہیں؟ مومن نے مومن کے پاس بی سی ڈالی، کمیٹی ڈالی، حق کھا گئے۔ جائیداد کا حق ہے بھائی کا، بھائی کو حق نہیں دے رہا، بہن کا حق ہے بھائی وہ نہیں دے رہا، اسی طرح سے یعنی حقوق کھا رہے ہیں، شوہر بیوی کا حق نہیں دے رہا،
رشتہ دار کے حق نہیں دے رہے، یعنی ہم حق کھا رہے ہیں۔ اب ذرا خود غور کریں، امام مہدی علیہ السلام اس شیر سے راضی تھے جنہوں نے اس بوڑھے شیر کا حق کھایا تھا؟ امام ان شیروں پہ راضی نہیں ہیں کہ وہ بوڑھے ہو گئے، تو امام کیا ہم پہ راضی ہوں گے اگر ہم لوگوں کا اور مومنوں کا حق کھا جائیں؟ لہذا لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ ہمارے اوپر جو حق ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میدان معاشر میں کچھ لوگ آئیں گے، ان کی شکل سور کی طرح ہوں گے، بدن انسانوں والے، شکلیں سور والی۔ اصحاب رسول پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ بد نصیب کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو حرام مال کھانے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر! حرام مال، جائیدادوں کے ساتھ کسی کا حق روکے، سود کے ذریعے سے کسی کا حق کھائیں، آل محمد کا حق کھا جائیں خمس نہ دے کر، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں جس مال میں ہمارا حق ہے، خمس ہے، اس مال سے کوئی چیز خریدنا جائز نہیں۔ اس لیے ہمارے تمام فقہاء، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جس مال میں خمس دینا واجب ہو چکا ہے، اس مال سے آپ کے لیے جائز نہیں ہے کپڑے خرید کر نماز پڑھیں۔ نماز پڑھیں گے آپ کی نماز باطل ہے، جس پیسے پہ خمس واجب ہے، یا جس کپڑے پر خمس واجب ہو چکا ہے اس میں بھی آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ غصبی کپڑے کے حکم میں اس میں نماز باطل ہے۔ ان کپڑوں میں ان پیسوں سے زیارت کے لیے جائیں، ان پیسوں سے ہم حج پہ جائیں، ان پیسوں سے ہم عمرہ پہ جائیں، حق کے امام کو کھا کر ہم جا رہے ہیں زیارات پہ۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم تو نیک کاموں پہ جا رہے ہیں، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ فرماتا ہے مومنوں یاد رکھو اللہ صرف متقی لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، یہ نہ میری بات ہے، نہ کسی مولوی کی بات ہے، نہ کسی مفتی کی بات ہے، نہ کسی عالم کی بات ہے، یہ اس قرآن کی بات ہے جس قرآن کو مصطفیٰ نے پہنچایا اور جس قرآن کو مولا حسین نے نوکے نیزہ پہ سنایا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ متقی لوگوں کا ہر عمل قبول ہے۔ متقی جو ہوگا چاہے وہ عزاداری کرے، متقی ہو تو قبول ہے۔ مجلس حسین کروائے، متقی ہے تو قبول ہے۔ نیاز امام کروائے، متقی ہے تو قبول ہے۔ گویا قرآن نے بتایا اگر تیرے دل میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، تو نام کا جتنا بڑا عزادار بن جا، تو جتنا حبدار بن جا، اگر تقوی نہیں ہے قرآن کی نگاہ میں تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ یا علی العجل 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 اللہم صلی علی۔ ماشاء اللہ امام کے العجل کی ہم سب اعتقاد رکھتے ہیں، امام کو بلا بھی رہے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ ہم جس سے بھی کہیں کہ کیا آپ امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک جواب دے گا جی، ایسے کہ نہیں؟ آپ سارے انتظار کر رہے ہیں، جی میں ذرا جواب دیجیے، آپ سب انتظار کر رہے ہیں، جو انتظار میں ماشاءاللہ آپ سارے انتظار کر۔ اب ہم نے خود غور کرنا ہے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا آپ کے بارے میں، اسلام منع کرتا ہے کہ بدگمانی نہ کرو، کسی کی زندگی میں آپ فیصلے نہ کرو، آپ نصیحت کر سکتے ہیں، بدگمانی اور فیصلے نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اب ہم نے غور کرنا ہے، دیکھیں ہم میں سے ہر ایک، آپ سے میں سے چھوٹے بچے سے لے کر بزرگ سے لے کر مجھ تک ہر ایک کہہ رہے ہم ہیں منتظر امام۔ اب ہم امام کا انتظار کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں مثلا مثال کے طور پہ آپ نے اپنے گھر میں
کسی مہمان کی رکھی دعوت، آپ نے کہا کہ مثلا جمعہ والے دن آپ نے ہمارے پاس آنا ہے، دعوت ہے، دوپہر کا کھانا ہمارے پاس کھانا ہے۔ اب آپ نے رکھی ہے دعوت مہمان کی، کیا آپ انتظار کیسا کریں گے؟ ان کے آنے کا انتظار کا تقاضا کیا ہے؟ آپ تیاری میں رہیں یا جب وہ آ جائیں پھر تیاری شروع کریں؟ پہلے سے تیاری، یعنی اگر مثال کے طور پہ آپ نے دے دی دعوت، آپ نے آنا ہے دوپہر کو، اور آپ اٹھ رہے ہیں دوپہر کو 12 بجے، مہمان آ گئے 12:30 بجے، آپ کہیں جی اب ہم 12:30 بجے آپ لوگ کیا کریں؟ آپ کے گھر میں ابھی جھاڑو دینا شروع ہو، ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بار دیگر باواز بلند صلوات اللہ۔ اب آپ نے دیکھیں 12:30 بجے آ گئے آپ کے ہاں مہمان، آپ کے گھر میں ابھی آ گئی ماسی صفائی کرنے کے لیے، مہمان آ چکے ہیں، گند ہر طرف پھیلا ہوا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ ہمیں بلایا ہے اور ابھی تک انہوں نے گھر کی صفائی بھی نہیں کی۔ اس کے بعد آپ نے کہا بچے کو جاؤ جی گوشت لے کر آؤ، پہلے ایک بچے نے مار کھائی، وہ لے کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر دوسرے بچے نے مار کھائی۔ جو عام طور پہ گھروں میں ایک طریقہ ہوتا ہے، اخلاق اور محبت سے بچوں کی تربیت کریں، ان کو ایسا با ادب بنائیں، جب کام بتائیں ان کو مارنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ اخلاق سے کام کرنے جائیں، یہ حق ہے۔ لہذا ابھی تک نہ سالن تیار، نہ کوئی اور چیزیں تیار، نہ مہمانوں کے بیٹھنے کی کوئی تیاری، نہ کوئی جگہ۔ آپ کو اگر کچھ بھی نہ کہیں، آپ اگر باضمیر ہیں، آپ کہیں گے کہ مہمان کو بلایا تو ہے، میرا انتظار صحیح نہ تھا، واقعاً مجھے شرمندگی ہو گئی، وہ آ کر کھڑا رہا، اس نے میرے گھر کی گندگی دیکھی، میرے گھر کی خرابی دیکھی، ہماری تیاری نہ دیکھی، ہمارا لباس غیر مرتب، ہمارے گھر میں کوئی اور چیز مرتب نہیں ہے، اور گھر میں فتنہ اور فساد بھی قائم ہو رہا ہے، بڑا بچوں کو مار رہا ہے۔ گویا آپ اگر باضمیر ہوں گے تو اپنے اندر ہی اندر سے خود کو غلط کہہ رہے ہوں گے، اور وہ بھی جا کر مہمان بتائے گا کیسے انتظار کرنے والے تھے میزبان، جنہوں نے نہ گھر کا ماحول صحیح رکھا اور اتنے ظالم بنے تھے کہ اولاد کو مار رہے تھے، نہ میری عزت افزائی کا کوئی اہتمام کیا۔ تو گویا آپ میزبان ہیں لیکن مہمان کے انتظار میں نہیں ہیں۔ اگر دنیا والوں میں سے کسی مہمان کی آپ عزت افزائی نہ کریں تو آپ توہین کا مجھے بنیں گے۔ اگر اسی طرح حجت خدا کا انتظار کرتے رہیں، ہمارے گھروں میں بد عملی ہو اور ہم اولاد اور بیوی کے ساتھ ظالم بن جائیں اور ہمارے گھر کا ماحول بےہودہ ہو، آنے والے امام کو بلائیں مولا آ جاؤ، اور جب امام آ کر دیکھیں ہمارے کالے کرتوت اور وہ دیکھ کر کہیں یہ کیسے منتظر ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ بار دیگر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ہم بھی ایسا نہ ہو اس میزبان کی طرح اپنے گھر کی صفائی نہ کریں، مہمان کے لیے کھانے کا انتظام نہ کریں، کپڑے ہمارے خراب ہوں، اولاد کو مار رہے ہوں، بیوی کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہوں اور گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو، اور ہم کہیں کہ ہم تو مہمانوں کے انتظار میں تھے۔ اور میرا دوست اپنے وقت کے امام کا بھی انتظار ایسا نہ کر کہ آنے والا جب آئے وہ ہماری شکلوں سے دیکھ کر کہے کہ تیرے چہرے پہ تھے مجھے سنت رسول نظر نہیں آتی، تو کیسا انتظار کر رہا ہے؟ تیرے بدن پر تو لباس اور مجھے شرم و حیا کا لباس نظر نہیں آتا، صرف تجھے دنیاوی لباسوں کی شناخت تھی کہ میں نے کس مقام پر کون سا لباس پہننا ہے، تجھے تقوی اور شرم و حیا کے لباس کی خبر نہ تھی۔
تجھے دین کے لباس کی خبر نہ تھی، لہذا امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام کے آنے سے پہلے اپنی تیاری وہ رکھیں کہ امام دے کر راضی ہو، امام دے کر خوش ہو، وہ ہمارا استقبال کریں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ بار دیگر باواز بلند سے لیکن امام علیہ السلام کا آج ہم غیبت میں سارے ہیں، امام کی غیبت میں نا، ہم امام کا انتظار کیسے کریں؟ سوال، امام کا انتظار کیسا ہونا چاہیے؟ بھئی ایک گھر میں آپ مہمان کا انتظار کیسے کریں گے؟ گھر کو صاف ستھرا رکھ کے، ایسے کہ نہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ کے، گھر میں کھانا، تمام لوازمات جو اس کی عزت کے لائق ہے وہ سارے کام کریں گے، آنے والا آپ کے ماحول سے بھی راضی، آپ کی دعوت سے بھی۔ کہ امام اسی طرح کا انتظار چاہتے ہیں؟ اچھے کپڑے پہن کے رکھو، گھر صاف ستھرا رکھو، اور کھانے اچھے اچھے بنا کر رکھو، میرا انتظار کر رہے ہو؟ یا امام کچھ اور چاہتے ہیں؟ امام کیا چاہتے ہیں؟ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آئیں اس کا جواب مولا علی نے نہج البلاغہ میں دیا۔ ہم میں سے ہر ایک کہتے ہیں نا کہ میں مولا کا ناصر اور مددگار ہوں، دعا کرتے کہ نہیں کرتے؟ اے اللہ ہمیں امام زمانہ کے ناصروں میں سے بنا، اے اللہ ہمیں امام زمانہ کے مددگاروں میں سے بنا۔ تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی تمنا اور خواہش ہے یا نہیں ہے؟ بے شک ہم امام کے مددگار بنے، ہم ناصر بنے۔ آؤ امام علی اپنے زمانے میں بتا رہے ہیں اپنے وقت کے امام کا ناصر کون ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اعینونی، او علی والو مجھ علی کی مدد کرو۔ مولا علی نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں آج تک آپ مولا علی کو پکارتے ہیں، بطور وسیلہ ہم مولا علی کو یا علی مدد کہہ سکتے ہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارشیں کر کے اللہ ہماری مرادوں کو پورا کرتا ہے، ان کے سوال کو اللہ رد نہیں کرتا، ان کی سفارش قابل قبول ہے۔ آپ مولا علی کو پکارتے ہیں بطور وسیلہ، اور ادھر سے مولا علی خود آپ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ فرماتے اعینونی، او علی والو مجھ علی کی مدد کرو، بے ورعن، تقوی اور پرہیزگاری سے، حرام کام کو چھوڑ کے دین کی پابندی کر کے مجھ علی کی مدد کرو۔ وعفت، پاک دامنی کا راستہ اپناؤ، عفیف بن جاؤ، پاک دامن بنو، زانی نہ بنو، بد کردار نہ بنو، بے دین نہ بنو۔ علی کو با کردار لوگوں کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ علی کو بے کردار لوگوں کی، بد کردار لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، علی با کردار لوگوں کو اپنا مددگار جاننا چاہتے ہیں۔ لہٰذا امام علیہ السلام یہ دوسری اپنے مددگاروں کی ایک صلوات پڑھیں، اللہم صلی اللہ بار دیگر باواز بلند صلوات صلی اللہ۔ اب دیکھیں امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تقوی اور پرہیزگاری، عفت اور پاک دامنی، اور کیا فرمایا؟ یہ امام فرماتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ اب جو امام علی اپنے زمانے میں شیعوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں میری مدد کرنا چاہتے ہو، با کردار بن جاؤ، تقوی اور پرہیزگاری والے بن جاؤ، اور اعمال صالح کی کوشش کرنے والے بن جاؤ، واجتہاد، اعمال صالح کی کوشش کرنے والے بن جاؤ، اور سچے بن جاؤ، سچے کردار کے مالک بن جاؤ، صحیح راستے پہ چلنے والے بن جاؤ۔ امام فرماتے ہیں یہ چار کام تم کرو، مجھ علی کی مدد ہو جائے۔ تو مولا علی نے بتایا اپنے وقت کے امام کی مدد ان چار کاموں سے ہوتی ہے۔ گویا امام زمانہ علیہ السلام کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ان کی مدد بھی ان چار کاموں سے ہونی ہے۔ نہج البلاغہ کے مطابق
اور مولا علی کی ولایت اور امامت پہ ایمان رکھنے والوں، مولا علی چاہتے ہیں با کردار بنو، پرہیزگار بنو، اعمال صالح کرنے والے بنو اور صحیح راستے پہ چلنے والے بنو گے تو تم میرے منتظر ٹھہرو گے، میرے مددگار ٹھہرو گے۔ امام زمان کے منتظر ایسے ہیں، لیکن آج دیکھیں ہم کیسے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام کی جشن کی رات افسوس کے ساتھ آپ سب لوگوں نے دیکھا، جو جوان ہمارے حضرات ہیں امام بارگاہوں میں بیٹھ کے، وہ طائفہ ہے یا گانے والی عورت ہے جو بھی، وہ گانا گا رہی ہے اور نیچے سے ڈھول بھی بج رہے ہیں اور لوگ تماشا دے رہے ہیں اور ویلے بھی دے رہے ہیں۔ اپنی ایمان سے بتائیں یہ مذہب آل محمد کا تماشا بن رہا ہے یا آل محمد کے مذہب کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے غلط کو غلط کہیں، یہ آپ اہل ایمان کی شرعی ذمہ داری ہے۔ اور علی والو اس لیے کہ یہ مذہب آل محمد کی بدنامی ہو رہی ہے، امام بارگاہ کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ امام بارگاہ کیا ہیں؟ آیت اللہ محمد تقی باجت آل اللہ مقامہ کا جملہ وہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو امام بارگاہ ہیں یہ بمنزلت شبیہ حرم امام حسین ہے، ان کا احترام ایسے کرو جیسے مولا حسین کے حرم میں کرتے ہو۔ اپنے امام سے بتاؤ کہ امام حسین کے حرم میں جا کے آپ ناچو گے، ڈھول تاشے بناؤ گے، آپ وہاں پر جھمر لگائیں گے، وہاں پر بیٹھائیں گے عورتوں کو، گانے والیوں کو، اور وہاں پر پیسے لٹائیں گے؟ یہ کیسے پتا چلے گا یہ فاسق فاجر لوگوں کی محفل ہے یا آل محمد کے ماننے والوں کی محفل ہے؟ لہٰذا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنی عورتوں کو روکیں۔ بعض جگہوں پہ بعض آپ کے قریبی علاقے لگتے ہیں اور آپ کی خواتین اس علاقے سے چلی جاتی ہیں، ان کو بھیجنا حرام ہے۔ اپنے بچوں پہ کنٹرول رکھیں، یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ لوگوں کو نہ دیکھتے رہیں، یاد رکھیں لوگوں کو راضی کرتے رہیں گے، ان لوگوں نے نہ مجھے اور آپ کو قبر میں بچانا ہے نہ میدان آخرت میں بچانا ہے۔ قیامت اور قبر میں جو کامیابی ہے اس مومن کی ہے جس کا کردار قرآن کے مطابق ہو یا پھر 14 کے فرمان کے مطابق ہو۔ یا علی ائمہ کے نام پہ معذرت کے ساتھ میں اپنا شرعی وظیفہ سمجھتا ہوں، یہ حق سمجھتا ہوں، چونکہ یہ میڈیا کے اوپر، میں میڈیا سے مربوط ہوں، اور اس قدر ایک مذہب کے اوپر آپ لوگ شاید نہیں دیکھ رہے، خدا گواہ ہے غیروں نے مذہب آل محمد کا تماشا بنایا ہوا ہے ان ویڈیوز کو دیکھ دیکھ کر۔ یہ کب یہ اس چیز کا خاتمہ ہوگا؟ یعنی یزید نے امام حسین علیہ السلام، وہ امام کی جان کا دشمن تھا، لیکن آج کے نادان لوگ ہم ان کو اپنا مال بھی دے رہے ہیں، ہم ان کو اپنا دین بھی دے رہے ہیں۔ امام حسین کے مشن اور مقصد کو برباد کیا جا رہا ہے، جو امام کے نام پہ امام بارگاہ بنے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر آ رہے ہیں گانے کی طرز کے اوپر قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، ساتھ ڈھول بج رہا ہے اور ساتھ ناچا جا رہا ہے۔ اس سال کثرت سے یہ زیادہ ہوا، بتائیں یہ اہل ایمان نہیں روکیں گے تو پھر کون روکے گا؟ علماء یہی کر سکتے ہیں، مجھ جیسے طالب علم یہی کر سکتے ہیں کہ ممبر کے اوپر آ کے اپنا شرعی وظیفہ ادا کریں۔ آپ لوگوں کا بھی شرعی وظیفہ ہے، آپ بھی اپنی آواز پہنچائیں، اپنی نسلوں کو روکیں، اپنے بچوں کو روکیں اور خود روکیں، اپنا شرعی وظیفہ سمجھیں۔ وہ 7ویں امام کی روایت آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ امام ایک گھر کے قریب سے گزرے تو ایک گھر میں طائفہ عورت گا رہی تھی اور وہاں پر رقص کی محفل جمی ہوئی تھی۔ امام نے جب آ کر پوچھا تھا کنیز سے بتا یہ کس کا گھر ہے، کیا جواب دیا تھا؟ یہ غلام کا گھر ہے یا آزاد کا؟ اس نے کہا کہ یہ آزاد کا۔ امام فرماتے ہیں بالکل تو نے صحیح کہا ہے، اگر یہ اللہ کا غلام ہوتا یہ ایسی غلیظ حرکتیں نہ کرتا۔ اب ذرا اس حدیث کے پس منظر ہم یہ دیکھیں ہمیں کیا سمجھایا۔ وہ اس کے گھر میں جو جشن ہو رہا تھا، اس بشر حافی کے گھر میں، کیا وہ کسی امام کی ولادت کا جشن منا رہا تھا؟ جی
کیا رسول اللہ کی ولادت کا جشن تھا؟ کیا امام موسیٰ کاظم کی ولادت کا جشن تھا؟ یا مولا علی کی ولادت کا جشن تھا؟ وہ اپنی فسق اور فجور کی محفلوں میں تھے، اور امام وارث دین ان کے فسق اور فجور کی محفلوں پہ راضی نہ ہوئے۔ اور میرا دوست فکر کر، جو امام تیری اپنی خوشیوں میں موسیقی اور ناچ گانے پہ راضی نہیں ہے، وہ آل محمد کے نام پہ جشن منانا اور ان میں ڈھول اور ناچ اور کنجریوں کا انتظام کرنا، اور دین کے وارث کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اور ہم اپنی نسلوں کو اپنے تباہ کر رہے ہیں اور دین بدنام ہو رہا ہے۔ لہذا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ ناصر امام کیسا ہونا چاہیے؟ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ناصر امام با کردار ہونا چاہیے۔ آج پوری دنیا کی نظر تشیع پر ہے، وہ دیکھ رہے ہیں تشیع میں کیا چیزیں ہیں، دنیا تشیع پہ تحقیق کر رہی ہے۔ وہ ہماری چھوٹی چھوٹی خامیوں کو لے کر وہ ہمارے مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے مذہب کے وقار کا سبب بنے، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد۔ امام نے مجھ سے اور آپ سے تقاضا جو کیا، امام فرماتے ہیں شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اور ہمارے شیعوں اپنے اعمال صالح کے ذریعے ہمارے لیے باعث زینت بنو، بد اعمالیوں کے ذریعے سے ہمارے لیے باعث ننگ و عار نہ بنو۔ لہٰذا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ امام کا انتظار کر رہے ہیں، کیسا انتظار؟ ان کا امام کی غیبت میں اپنی نسلوں، اپنی اولاد، اپنے بچوں، اپنی عورتوں، اپنی بچیوں کے دین کی تحفظ کی فکر کریں۔ امام حسین نے اللہ کے دین کو قیمتی سمجھا تھا۔ امام حسین اپنے امام سے بتائیں، آپ کو اپنا جوان عزیز ہے؟ آپ کو اپنا جوان عزیز ہے؟ مولا حسین کو اکبر عزیز نہیں ہے؟ آپ کو اپنا چھوٹا بچہ آپ کی بیوی کی گود میں عزیز ہے؟ امام حسین کو اصغر عزیز نہیں ہے؟ آپ کو اپنا کڑیل جوان عزیز ہے؟ مولا حسین کو عباس علمدار جیسا جوان وہ عزیز نہیں ہے؟ آپ کو اپنے جوان عزیز ہیں؟ مولا حسین کو قاسم اون محمد جیسے یہ بچے عزیز نہیں ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں اور جوانوں پر آپ کا سگا بھائی بھی ظلم نہ کرے، وہ بھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ آپ اپنی اولاد سے اتنا پیار کرتے ہیں، اور مولا حسین اللہ اکبر اپنی اولاد کو بھیج رہے ہیں کس لیے؟ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے۔ میں کہا کرتا ہوں دوستو اہل ایمان، اور دین کی قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو کربلا امام حسین کی قربانی سے سمجھیں۔ امام حسین نے کربلا میں سب کچھ قیمتی اپنا سرمایہ قربان کر کے بتا دیا، اور اس دین کو قیمتی سمجھو، اسے معمولی نہ سمجھو۔ اس دین کو بچانے کے لیے میں نے اپنی پیاری اولاد کو قربان کیا ہے۔ آج ہم اسے دین کو برباد کر دیں، دین کو پامال کر دیں۔ لہٰذا غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، با کردار بنے، با عمل بنے۔ آخر میں دعائے کری مہربان اللہ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے حقیقی منتظرین اور ناصرین میں سے قرار دے۔